الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل الرسل سبحان الله سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب ربنا طبيبنا وطبيب قلوبنا قرتنا وقرة عيوننا وشفائنا وشفاء صدورنا ومأوانا وملجانا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادي المهديين وأولياء أمته وعلماء ملته وسائر أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. سبحان الله سبحان الله. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: الذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد الكونين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین حضرات، اسٹیج سیکرٹری صاحب نے جو کچھ میرے بارے میں کہا وہ سچی بات ہے اور حقیقت ہے کہ وہ سب کچھ مبالغہ رہی تھی، ورنہ میری حیثیت کیا ہے کہ میں تو خاک ہوں، مگر آپ سے ہے نسبت مجھ کو ایک یہی رشتہ میری اوقات بڑھا دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مختصر وقت کے اندر میں نے اپنی حاضری پیش کرنی ہے کہ مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے. کیا بات ہے. اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، بس یہی میری زندگانی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سلامت رہو. تازہ میرے ضمیر میں مارکا کہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولہب. سبحان اللہ. اور من بندہ آزادم عشق است امام من عقل است غلام من. سامعین محترم،
آقا دو جہاں سرور سروراں سید الانبیاء راحت کون و مکان سکون انس و جان سیاح لا مکان احمد ملتبہ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ علیہ التحیت والثناء سبحان اللہ۔ آپ کی بارگاہ قدس میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ محفل، یہ مجلس سجائی گئی ہے۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا قل ان کان آباؤکم، کہ اے میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ، اور اب کا لفظ دادا کے لیے بھی استعمال کہ اگر تمہارے آباء و اجداد و ابناؤکم، اور تمہاری ساری اولاد، بیٹوں پوتوں اور نیچے تک ساری اولاد کے لیے ابن کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ، تمہارے آباء و اجداد اور تمہاری اولاد و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، اور تمہاری عورتیں، تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، اور تمہارے سارے رشتہ دار، یہ سارے رشتے اللہ رب العزت نے گنوا کر کیا حکم فرمایا؟ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور ان رشتہ داریوں سے ہٹ کر جو مال تم اپنی زندگی میں بڑی محنت سے کماتے ہو، ساری زندگی مال کمانے میں صرف کر دیتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، یا تم تجارت اور کاروبار کرتے ہو جس کا تمہیں ہر لمحہ ضائع ہونے کا، نقصان ہونے کا خدشہ اور خوف رہتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، یا کبھی تم اپنے گھر بناتے ہو، مکانات بناتے ہو اپنی پسند کے، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے بیان فرما کے کیا ارشاد فرمایا؟ احب الیکم من اللہ ورسولہ، سبحان اللہ۔ یاد رکھ لو یہ ساری رشتہ داریاں، یہ سارا مال و منال، یہ سارے محلات و مکانات، یہ ساری تجارتیں اور کاروبار، یہ ساری دنیا کا گورکھ دھندا اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبوب ہو گیا، ان چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت ہو گئی، ان چیزوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب ہو گئی، وجہاد فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے یہ چیزیں تمہیں زیادہ اچھی لگنے لگی، تو سن لیجئے فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، سبحان اللہ۔ پھر یاد رکھ لو اللہ کا وہ امر، اور امر کا معنی عذاب بھی ہوتا ہے، وہ اللہ کا عذاب تم پر مسلط ہونے والا ہے جس دنیا کے تم پجاری ہو چکے ہو، اور اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں تم جہاد کرنے سے کتراتے کتراتے پھرتے ہو، یہ سارا دنیاوی مال و منال ملا کر تمہارے لیے عذاب بن گئے۔ اور دوسری آیت کریمہ میں کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا الذین آمنوا اشد حبا للہ، یاد رکھ لو ایمان والوں کی نشانی یہ ہے، پکا مومن وہ ہے اشد حبا للہ، جو اللہ سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرے، سبحان اللہ، جو اللہ سے شدید محبت کرے۔ کیا بات ہے۔ لوگ آج سوال کرتے ہیں کہ یہ عشق کا لفظ سنیوں نے کہاں سے کر لیا؟ ارے محبت اگر ایک حد کے اندر رہے تو محبت رہتی ہے، اور محبت اگر حدود سے تجاوز کر کے شدید ہو جائے تو وہ عشق ہو جائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ فرمایا ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ اپنے مولا سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، اور بات یاد رکھ لو دراصل کملی والے کی محبت ہی اللہ کی محبت۔ بے شک بے شک۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے میرے محبوب ان لوگوں سے فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، دوسرے لفظوں میں محبوب فرما دیجئے اگر تم میرے محب بننا چاہتے ہو، سبحان اللہ۔ اے لوگو اگر تم میرے عاشق بننا چاہتے ہو، اگر میرے محب بننا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ فاتبعونی، میری
युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया क्या कि पहली कैटेगरी थी तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहो, अल्लाह के मुहिब बनना चाहो, तो जब तुम मेरी ताबेदारी करोगे, मेरी इताअत करोगे, मेरी पैरवी करोगे, तुम बनना अल्लाह के महबूब मुहिब बनना चाहते थे, अल्लाह का आशिक बनना चाहते थे, अल्लाह का मुहिब बनना चाहते थे, मगर मेरी इत्तिबा में तुम्हें वो फल मिलेगा कि अब मुहिब नहीं, अल्लाह तुम्हें महबूब बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते थे, मेरी इत्तिबा और पैरवी का सिला यह मिलेगा कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे। यही बात आज मैंने समझानी है अपनी गुफ्तगू में कि मोहब्बत किसे कहते हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी रजी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि इस्तिक़लालुल कसीरे मिन नफ्सिक व इस्तिक्तारुल कलीले मिन हबीबिक। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं मोहब्बत इसको कहते हैं कि इस्तिक़लालुल कसीरे मिन नफ्सिक, कि तू अपने महबूब की जितनी ही खिदमत क्यों ना कर दे, महबूब पर जितनी ही जान क्यों ना निछावर कर दे, महबूब के लिए जितना बड़ा ही कारनामा क्यों ना कर दे, उसको बहुत छोटा सा। वह इस्तिग़फ़ारुल कलील मिन हबीबिक, और अपने महबूब की तरफ से छोटे से हकीर से इनाम को भी बहुत बड़ा जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। अब मोहब्बत कहते हैं कि अपनी तरफ से जितना बड़ा कारनामा किया जाए उसे बहुत थोड़ा समझा जाए, और महबूब की तरफ से थोड़ी सी इनायत भी बहुत बड़ा इनाम समझा जाए। सुभान अल्लाह। और क्या कहने उस मोहब्बत के जिसका हुक्म खुद रब्बुल इज्जत कुरान में फरमा रहा है। ये कोई दुनियावी मोहब्बत की बातें नहीं, ये हीर रांझा और सस्सी पुन्नू के किस्से नहीं, ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। सुभान अल्लाह। फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। फरमाया याद रख लो इस्लाम का कलमा पढ़ने वालों, इस्लाम का दम पढ़ने वालों, याद रख लो, ईमान के नारे लगाने वालों, मोमिन कहलाने वालों, याद रख लो ईमान कहते किसे। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि। फरमाया उस वक्त तक तुम में से कोई पक्का ईमानदार नहीं हो सकता, कोई पक्का मोमिन नहीं हो सकता उस वक्त तक, जब तक क्या अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन, जब तक अपने आबाओ अजदाद, अपने बाप दादा, अपने औलाद और वन्नास अजमईन सारी कायनात के रिश्तों से बढ़कर मुझसे मोहब्बत ना। सुभान अल्लाह।